السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو حیات یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن اور سب سے بد نصیب اور سب سے ضدی انسان تھا، اور جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت الفرعون کہا، یعنی اپنی امت کا فرعون کہا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ابو جہل کے بارے میں۔ آج اس پوری ویڈیو میں جانیں گے کہ ابو جہل کا اصل نام کیا تھا، قریش میں اس کا مقام کیا تھا، کیوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنا، اس نے کیا کیا ظلم کیے اور اس کا انجام کیا ہوا۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ابو جہل کا اصل نام اور فیملی۔ ابو جہل کا اصل نام تھا عمر ابن ہشام۔ وہ بنو مخزوم خاندان سے ریلیٹ کرتا تھا، جو قریش کے سب سے طاقتور، امیر اور پولیٹیکل پاور والے لوگ تھے۔ قریش مکہ کا سب سے بڑا قبیلہ تھا، اور قریش کے اندر الگ الگ خاندان تھے، جیسے بنو ہاشم، بنو مخزوم، بنو عبد شمس۔ بنو ہاشم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، بنو مخزوم سے ابو جہل آتا ہے۔ بنو مخزوم مکہ کے سردار تھے، بزنس لیڈر تھے، اور ملیٹیکل کمانڈر انہی میں سے ہوتے تھے۔ ابو جہل اسی خاندان کا لیڈر تھا، اسی لیے لوگ اسے ابو الحکام یعنی وائز لیڈر کہتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابو جہل کا نام دیا، یعنی جہالت کا باپ، جہالت کا سمبل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ۔ ابو جہل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قریش سے تھے اور دونوں مکہ میں رہتے تھے۔ وہ بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، لیکن غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ابو لہب کہا جاتا تھا، تو یہ کلیئرٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، ایمانداری اور کیریکٹر سے وہ بہت واقف تھا۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع نہیں کی، ابو جہل ان کا عزت دار تھا۔ لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ایک ہے، شرک چھوڑ دو کی دعوت دی، ابو جہل کا دل ٹکرا گیا۔ ابو جہل کی دشمنی کیسے شروع ہوئی؟ ابو جہل کے دشمن بننے کے 3 مین ریزن تھے۔ ایک غرور اور تکبر، اپنی پاور کا نشہ، اور سچی گائیڈنس کو ناپسند کرنا۔ غرور اور تکبر، اس کا خیال تھا کہ بنو ہاشم تو ہمارے خاندان سے کمپیٹ کرتا ہے، اب ان کے گھر ایک نبی آیا ہے، یہ تو ہماری پاور کو ریڈیوس کرے گا۔ اس کی پالیٹکس اور لیڈرشپ خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اپنی پاور کا نشہ تھا اسے۔ اگر لوگ ایک اللہ کو مانتے تو بت پرستی کی بزنس ختم ہو جاتا، اور آئیڈیل ورشپ مکہ کا پروفٹ بزنس تھا۔ سچی گائیڈنس کو ناپسند کرنا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابو جہل کا لقب دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اسلام سچ ہے، وہ جانتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس نے قبول نہیں کیا کیونکہ اپنی ایگو کو توڑ نہیں سکا۔ ابو جہل کے ظلم۔ ابو جہل نے اسلام کے پہلے 10-12 سالوں میں سب سے زیادہ ظلم کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دعوت دیتے تھے کہ اسلام میں سب لوگ برابر ہیں، لیکن یہ لوگ لیڈرشپ کے پاور میں مزدوروں کو، جو غلام رہتے ان پر بہت سارا ظلم کرتے تھے۔ جب غلاموں کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور وہ سب کو ایکول درجہ دیتے تھے، نہ اس میں لیڈر تھا نہ اس میں غلام تھا، کوئی کسی کی انسلٹ نہیں کرتا تھا، تو زیادہ سے زیادہ غلام لوگ اسلام جلدی قبول کرتے تھے، کیونکہ وہاں پر ایکوالٹی تھی۔ یہاں پر یہ بڑے جو رچ پیپل تھے وہ لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے۔ ابو جہل نے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے غلاموں پر اتنا ظلم کیا۔ بلال رضی اللہ عنہ بیسٹ ایگزامپل ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ کو گرم پتھر پر لٹا کر دیتے تھے اور بولتے تھے اللہ کو مانو یا لات عزیٰ کو۔ لات عزیٰ ان کے جو بت ہیں ان کو پوچھتے تھے، تو بلال رضی اللہ عنہ کا سبحان اللہ، ان کا ایمان تو دیکھیے۔ ابو جہل نے بلال رضی اللہ عنہ پر اتنے ظلم کیے، اور پھر بھی بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر صرف ایک ہی کلمہ تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ابو جہل کا غصہ اور بڑھتا رہتا۔ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزام لگاتا تھا کہ وہ مکہ والوں کو کہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، شاعر ہیں یا پاگل ہیں، تاکہ لوگ اسلام قبول نہ کریں۔ مسلمانوں کو اس نے بلاک کر دیا تھا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ابو جہل بنو مخزوم سے ریلیٹ کرتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے، تو بنو ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، تو ابو جہل نے سارے خاندانوں کو بھڑکایا اور ابو ہاشم سے کوئی بھی تجارت کرنے سے منع کر دیا، اور وہ
3 साल तक भूखे रहे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम का पैगाम पहुंचाया तो सबसे ज़्यादा मुखालिफत अबू जहल ने की। एक बार अबू जहल ने कहा, अगर मैं मोहम्मद को काबा के पास सजदा करते देखूं तो मैं उसके सर को अस्तगफिरुल्लाह कुचल दूंगा, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन जब उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में देखा और आगे बढ़ने लगा तो लोगों ने देखा कि वो अचानक पीछे हट गया था। उसके चेहरे पर डर और घबराहट थी। उसने कहा, मुझे आग का खड्डा और अजीब मखलूक दिखाई दिए। वो अल्लाह के फरिश्ते थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रहे थे। फिर वो वक्त आया बदर का मैदान। अबू जहल अपने फ़क्र में मुसलमानों से लड़ने आया और वहाँ अल्लाह ने उसे ज़िल्लत के साथ हलाक कर दिया। उसका सर काट कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और फरमाया, ये है मेरी उम्मत का फ़िरौन। अबू जहल ने दुनिया में इज़्ज़त चाही लेकिन आखिरत में उसे रुसवाई मिली। वो चाहता था कि इस्लाम को मिटा दूंगा लेकिन ख़ुद मिट कर चला गया। लेकिन अल्लाह ने उसके मरने के बाद इस्लाम को पूरी दुनिया में फैला दिया। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अबू जहल हमेशा के लिए निशान इबरत बन गया। वो याद दिलाता है कि ताकत, माल, नस्ब सब बेकार है अगर दिल में ईमान नहीं है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने वाले आखिर में खुद नुकसान में रहते हैं। तो ये थी अबू जहल की कहानी, हमारे उम्मत के फ़िरौन की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।